ایام ازا درپیش ہیں کہ محرم الحرام اور اس کے بعد سفر 2 ماہ عزاداری کے اور ایام عزائے سید الشہداء علیہ السلام کے ہیں۔ یہ ایام عزیزان یوں نہیں کہ جس طرح عموماً رسمی اور رسوماتی طور پر حکومت نے حفاظتی انتظامات کر لیے ہیں اور بانیوں نے ذاکرین بک کر لیے ہیں اور عوام نے خطیب چن لیے ہیں، کہاں ہم نے سننی ہے۔ یہ محرم کی تیاریاں ہیں، بانی نے کسی کے ساتھ معاہدہ کر لیا کس نے پڑھنا ہے، سننے والوں نے بھی تقریباً اشتہارات نکل آئے ہیں اور دیکھ لیا کہاں مجلس سننی ہے۔ ہم نے اکا دکا جگہ ہیں جہاں بارگیننگ ہو رہی ہوگی ابھی کسی ریٹ کے اوپر نیچے لانے کے لیے، اور حکومت پولیس والے بلاتے ہیں علاقائی زائرین اور لائسنسوں کو اور عزاداروں کو، اور ان سے بیٹھ کر اور ہمیشہ ایک روٹین کے مطابق ایک کارروائی ڈال دیتے ہیں، اور اس طرح محرم کی تیاری ہو جاتی ہے عزاداروں کی طرف سے بھی۔ اور عزاداروں میں نوآ خانوں نے نئے نوحے تیار کیے ہوئے ہیں، سنگتوں نے اپنے اپنے علاقے منتخب کر لیے ہیں، عوام نے، اور اس طرح 10 دنوں میں سب آتے ہیں، پھر اس کے بعد چھانٹی ہو جاتے ہیں۔ اکثریت اپنے کام کاج پہ چلے جاتے ہیں، لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں جو 2 ماہ تک رکھتے ہیں دلچسپی، اور پھر 2 ماہ کے بعد ان کی بھی دلچسپی ختم ہو جاتی ہے اور پھر سارے ہی اپنی روٹین میں واپس آ جاتے ہیں۔ یہ ہمارا محرم و سفر ہے جو گزرتا ہے۔ ان میں جو تذکرے ہوتے ہیں بعض جگہ وہی روٹین کے مطابق اور بعض جگہ بہت ہی غیر ذمہ دارانہ سٹیج پہ باتیں ہوتی ہیں، اور بعض اوقات مشکلات بھی پیدا ہو جاتی ہیں۔ یہ جو ہو رہا تھا اور ہو رہا ہے اور جس کی توقع ہے ہونا وہ ہے، لیکن جو ہونا چاہیے یہ بہت عظیم فرصت ہے جو مومنین کو فراہم ہوتی ہے ہر سال ایام عزا کی صورت میں۔ کسی قوم کے پاس اتنی عظیم فرصت و موقع نہیں ہے، لیکن آتا ہے اور رسومات کے ساتھ یہ موقع گزر جاتا ہے۔ عزیزان توجہ کریں، ذکر سید الشہداء صرف ایک حصول ثواب کا ذریعہ نہیں ہے یا ایک رسم ادا نہیں کرنی، عزاداری بزم نہیں ہے، محفل نہیں ہے، عزاداری رسم نہیں ہے، عزاداری حکم ہے ائمہ اطہار کا، اور ائمہ اطہار کا حکم خدا ہے۔ حکم ہے اس ذکر کو زندہ رکھیں، اس مناسبت کو زندہ رکھیں۔ ائمہ خود بانی مجلس بھی بنتے تھے، ذاکر مجلس بھی بنتے تھے، سامع مجلس بھی بنتے تھے، عزادار و سوگوار بھی بنتے تھے، اور وہی روش مومنین کو حکم دیا کہ آپ نے بھی یہی کام کرنا ہے۔ مجالس کے لیے مجالس کو پیشہ وروں کے سپرد نہ کرو، پیشہ نہیں ہے مجالس کہ ذکر اہل بیت کے لیے باہری فیسیں لے کر ریٹ لے کر، اور اس قدر موضوع عزا کو بعضوں نے آلودہ کر دیا ہے۔ کچھ ایسے لوگ ہیں جو مجالس پڑھتے ہیں اور آگے بانی سے ریٹ طے کرتے ہیں، مجھے اتنے دے دو، مثلا بانی کو کہیں گے 10 لاکھ دو، وہ کہتے ہیں 5 لاکھ دوں گا۔ بالآخر مجبور ہوتا ہے، اور بھی کہیں نہیں ہے، اس نے کہا 5 لاکھ میں پڑھنی ہے تو پڑھو، نہیں تو کسی اور کو بلا لیتا ہوں، چونکہ 4 لاکھ میں بھی پڑھنے والے موجود ہیں۔ یہ ان سے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے 5 لاکھ دو، لیکن اعلان 10 لاکھ کا کرنا تاکہ میری مارکیٹ نیچے نہ آ جائے۔ یہ وہ کام ہے جو آپ خود گواہ ہیں ان کاموں کے، آپ جانتے ہیں یہ ہو رہے ہیں کہ میری مارکیٹ نیچے نہ آئے، لوگوں کو یہی بتانا کہ 10 لاکھ دیے ہیں میں نے، تاکہ دوسری جگہ یا آپس میں ان کی مقابلہ ہے، ٹکر ہے، ایک نے 10 لاکھ میں پڑھا ہے، دوسرے نے 15 لاکھ میں پڑھا ہے، تو 15 لاکھ والا یقیناً بالاتر ہے، وہ زیادہ سینئر ہے۔ خوب یہ بہت آلودگی ہے، اس آلودگی سے مجالس کو پاک کریں۔ ذکر سید الشہداء اسلام حقیقی کی بقا کے لیے ضروری ہے، اسلام حقیقی کے لیے۔ عزاداری میں ذمہ داری کا کام ہے، عزاداری ایک ذمہ داری ہے، بانی کی ذمہ داری ہے، شرکاء کی ذمہ داری ہے، پڑھنے والی کی ذمہ داری ہے، جوانوں کی ذمہ داری ہے۔ بانی کی ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ وہ صرف مجمع اکٹھا کرے، بانی کی ذمہ داری جو ایک سعادت ہے بانیان عزا کو، اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی سعادت ہے ان کو، اور آپ سب خدا سے توفیق مانگو کہ خدا آپ کو عزاداری کا بانی بنائے،
آپ اہتمام کرو، اپنے گھروں میں کرو، حسینیے میں کرو. یہ جو ماحول بنایا جا رہا ہے کہ لائسنس ہو مجلس کے لیے فلاں کے لیے، نہ، یہ ظالمانہ قانون ہے. کل کو نمازوں کے لیے لائسنس ہو، روزے رکھنے کے لیے لائسنس ہو، لائسنس ہے چیک کرے پولیس آ کر، روزے سے ہو جی، روزے سے ہو، لائسنس دکھاؤ روزہ رکھنے کا. تو یہ اسلام ہوگا؟ یہ اسلامی مملکت ہوگی؟ یہ وہ مملکت ہے جس میں اسلام کے لیے بنا تھا کہ لائسنس لے کے روزہ رکھیں ہم، لائسنس لے کے نماز پڑھیں ہم، لائسنس لے کے صلوات پڑھیں؟ کسی جگہ بھی روک لیں گے آپ کو کہ بتاؤ بھائی صلوات کیوں پڑھی، لائسنس ہے صلوات پڑھنے کا آپ کے پاس؟ تو یہ تو وحشی ماحول بن جائے گا. یہ ہمارا حق ہے مسلمان ہوتے ہوئے، ہر مسلمان کا حق ہے اپنے عبادت گاہوں میں، اپنے گھروں میں، اپنے محلوں میں دوسروں کے ساتھ یکجہتی کے ساتھ، اتحاد کے ساتھ، تمام مسلمین کے ساتھ. یہ فریضہ ہے تمام اہل عزا کا، شرکاء کا، خطباء کا اور بانیان مجالس کا کہ دیگر مسلمانوں کو شریک کریں، اہل سنت کو ان مجالس میں شریک کریں، دعوت دیں ان کو، اور وہ ماحول ختم کریں جس میں ان کے مقدسات کی توہین ہوتی ہے اور وہ بھاگ جاتے ہیں اور وہ نفرت کرتے ہیں. نہیں ہونا چاہیے، چونکہ کربلا کا پیغام سب کے لیے ضروری ہے. اس میں یہ رکاوٹیں پیدا کر کے لوگوں کو دور نہیں کرنا ذمہ داری کا کام ہے. عزائے بانی عزا ذمہ داری دکھائے، خطیب اس سے زیادہ ذمہ دار ہو، ذمہ دارانہ گفتگو کرے. صرف داد کے لیے، فیس کے لیے ساری ہمت اس کی نہ ہو، بلکہ بانی انتخاب کرے ذمہ دار ذاکر اور ذمہ دار خطیب کو جو ذمہ دارانہ گفتگو کرے، جو معرفت دین کی بڑھا کے جائے، جو معرفت امام حسین کی بڑھا کے جائے، جو عزاداری کی حکمت و فلسفہ مزید نئی نسل کو اور زیادہ بڑھا کے سکھا کے جائے، جس کی مجلس کے بعد علاقے کے اندر لوگوں کی دینی معرفت بڑھ جائے. ایسا انسان انتخاب کرو. شرکاء ذمہ داری کے ساتھ آئیں، صرف یہ نہ کہیں گے ہم نے جانا ہے اور ایک روٹین 10 دن پوری کرنی ہے. ہر طبقہ جتنے ارکان ہیں شرکاء، وہ سب اس کے اندر اپنی اپنی ذمہ داری کا ثبوت دیں، اور جوانان دیگر مومنین حفاظت کے لیے اس گمان میں نہیں رہنا کہ اب ملک میں وقفہ ہے، دھماکے نہیں ہو رہے ہیں اور دہشت گرد سارے ختم ہو گئے ہیں. اس دھوکے میں نہیں آ جانا، بلکہ وہ سارا نیٹ ورک محفوظ ہے، صرف وقفہ ہے چونکہ ان کے خلاف آپریشن ہو رہا ہے، ان کی پکڑ دھکڑ ہو رہی ہے، محتاط ہو گئے ہیں، چھپ گئے ہیں، آگے پیچھے ہو گئے ہیں. آپ نے دیکھا کہ کوئی زیادہ پکڑے بھی نہیں گئے اور زیادہ مارے بھی نہیں گئے، ہزاروں کی تعداد میں تھے، اور جو پکڑے گئے ہیں دسیوں ہیں، اور وہ باقی نیٹ ورک ان کے سارے محفوظ ہیں. آپ اپنے تئیں ہوشیار رہیں، خبردار رہیں، حفاظت کریں، مجالس کی، جلوسوں کی، عزاداری کی حفاظت کریں. آپ ہم آہنگ ہو کر آپس میں مومنین اور اسی طرح دیگر مسلمین کے ساتھ، دیگر اہل اسلام کے ساتھ، اہل قبلہ کے ساتھ ہم آہنگ ہو. محلے داروں کو مجلس میں باقاعدہ جائیں، گھر گھر جا کر دعوت دیں. آپ کی شادی ہوتی ہے، آپ سب کو بلاتے ہو. آپ کی اپنی فوتگی ہوتی ہے، چیلم ہوتا ہے کسی مرحوم کا، سب کو بلاتے ہو. جو یہ ہمارے بزنس دوست ہیں، یہ ہمارے محلے کے دوست ہیں، یہ ہمارے سفر کے دوست ہیں، یہ ہمارے فلاں دوست ہیں، یہ سب آئے ہوئے ہیں. تو عزاداری سید الشہداء میں سب کو بلاؤ ان دوستیوں سے استفادہ کر کے. لیکن یہ نہ ہو کہ وہ آئیں اور آگے غیر ذمہ دار آدمی بیٹھ کر غیر ذمہ دارانہ گفتگو کر رہا ہو اور آپ کو بھی ان کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے. یہ ایام ہم سے تقاضا کرتے ہیں کہ آپ تمام مومنین انشاءاللہ آداب کے ساتھ اور اس روح عزاداری کے ساتھ انشاءاللہ ایام عزا کے لیے آمادہ رہیں.